جی بتائیے مولانا، آج کی جو پریس کانفرنس بنائی ہے کیا مقصد ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا جس میں رحمت اللہ صاحب کوتوال صدام کے لیے 8 مہینے سے محنت کیے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، پھر اسی لنک سے اسماعیل ذبیح اللہ ایڈوکیٹ صاحب بھی ضیاء الرحمن کے لیے کام کیے، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے رہائی دے دی ہے۔ اب اس سلسلے میں خواہ مخواہ ایسی ہوا بنا رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کیے، صرف چند ہی لوگ کیے ہیں بول کر اس کی وضاحت کرنے کے لیے کہ جیسا یہ مسئلہ ہوا اس کے بعد سے مسلسل کرناٹک متحدہ محاذ اور پھر اس میں دونوں جمعیت داخل ہے، اہل حدیث بھی ہے، دوسری تنظیمیں بھی، جماعت اسلامی کے احباب، اور جو ہے دوسرے احباب بھی مستقل اس میں لگے رہے۔ دارالعلوم سبل الرشاد میں خطیب الشریعت دامت برکاتہم کی موجودگی میں وکلا جمع ہوئے تھے، پھر جو ہے ایم ایل ایس جمع ہوئے تھے، سب نے مل کر کوشش کیے تھے، تو کوشش چل رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں پھر اکھنڈا کو اتارنے کے تعلق سے بھی کہ اس میں محنت ہوئی، پھر اس کے بعد اکھنڈا کو رکھنے کے تعلق سے میٹنگیں چلتے رہے غنی انور صاحب کے گھر میں۔ اس وقت سدرامیا صاحب، ٹی کے شیو کمار صاحب، بڑے بڑے سب آئے تھے، نصیر صاحب، ضمیر صاحب سب، لیکن اس وقت ہے ہمارے جمعیت علماء کے صدر مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم جو ہے سختی کے ساتھ اکھنڈا کو بالکل نہیں دینا چاہیے، اس طرح سختی کے ساتھ منع کیے، تب جا کر جو ہے یہ سلسلہ چلا۔ اور میں جب مکہ مکرمہ میں تھا فون کر کے کہا کہ 40 علماء کرام جو ہیں اس کی تائید کر دیا، اکھنڈا کی تائید کر دیے ہیں، تو میں اس جواب میں کہا کہ ہر ٹوپی داڑھی والا عالم نہیں ہو سکتا، اور جو عالم ہے وہ دستخط نہیں کر سکتا، اس کی تائید نہیں کر سکتا، اس طرح ملک تبدیل کر دیا تھا وہیں سے مکہ مکرمہ سے۔ تو پہلے کا مقصد یہ ہے اس طرح کہہ کر اکھنڈا کو پہلے اتارے، پھر وی سی سرینواس جو ہے ان کو جو ہے لے کر آئے، تو وہ جو ہے ووٹ لینے سے پہلے دارالعلوم شاہ ولی اللہ آئے تھے، میں اس وقت اعتکاف میں تھا، تو اس کے تعلق سے کام کروں گا، وہ مستقل اس وقت سے مستقل کام میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ بیکار بیٹھے، لگے ہوئے ہیں اور پھر کام کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں ہمارے کیونکہ اس وقت مفتی افتخار صاحب بھی سفر میں ہیں، کہ مفتی شمس الدین صاحب جو جنرل سیکرٹری تھے تو وہ بھی سفر میں ہیں، اس لیے آپ حضرات کے سامنے یہ بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں میں کہ خواہ مخواہ جو ہے یہ اپنے اپنے طور سے جو یہ کر رہے ہیں، اس میں سب کا ہاتھ ہے، سب داخل ہے، مخصوص کرنا جو ہے ایک دم کسی کو ایک دم خاص کر دینا یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں احباب سے کہ اس میں جو ہے سب کا حصہ ہے، سبوں نے مل کر کام کیا ہے، دعائیں بھی ہوئے ہیں، دوائیں بھی ہوئے، سب کیے ہیں، اور بعض جگہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو کوئی مدد نہیں کی ہے، کوئی یہ نہیں کیا، حالانکہ شروع میں لسٹ کے ساتھ جا جا کر پہنچا کر رہے ہیں، جمعیت یہ جمعیت سے بھی وہ جمعیت سے بھی راشن پہنچائے ہیں، یہ کیے ہیں، سب کیے ہیں، لیکن کیا کریں وہ آخر میں تو یہ ہوا ہے اس کو اس کو بنیاد بنا کر بالکل کیے ہی نہیں کیے بولنا یہ مناسب نہیں، جو کیے ہیں وضاحت کرنے کے لیے اب جو ہے ہمارے رحمت اللہ صاحب کوتوال ہمارے ایڈوکیٹ جو ہیں وعدہ کیے ہیں کہ انشاءاللہ میں جو ہے اس کے بعد آگے بڑھ کر اور کام کروں گا، جتنے ہیں ان کو سب کو باہر نکالنے کی کوشش کروں گا، تو ہم ان سے درخواست بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے آگے بڑھ کر کام کریں گے۔ تو لوگوں میں ابھی بھی کنفیوز ہے کہ کون کس کو چھڑایا، اس کے بارے میں تھوڑا بتایا میں نے کہ رحمت اللہ کوتوال صاحب جو ہے 8 مہینے پہلے صدام کے والدہ
یہ دونوں مل کر گئے ان کے پاس اور پھر جو درخواست کیے تو اس کے بعد بتایا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بول کر آگے بڑھا تو یہ کام کیے ہیں. ان کی لنک سے اسماعیل ذبیح اللہ صاحب جو ہیں ضیاء نکالے ہیں. ایسا ہوا قصہ ہے. بالکل ابتدا میں ایڈوکیٹ انیس صاحب کے پاس مرحوم جب وہ زندہ تھے ان کے پاس جو ہے مفتی معصوم ثاقب صاحب ان کے ذریعے سے مزمل مسجد کے جو یوسف صاحب مرحوم یوسف صاحب کے صاحبزادہ مزمل صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ انیس صاحب کے پاس چکے روانہ کیے تھے، لیکن اسے جب کام نہیں ہوا تو پھر واپس آ گئے وہ واپس آ گئے تو اس میں ان کا بھی ماشاءاللہ شروع میں کام کیے تھے. اس طرح سے شروع سے کام چل رہا ہے. سب لوگوں کی محنت ہے اس میں. کرناٹک متحدہ محاذ کی میٹنگ ہونے والی ہے. اس میٹنگ میں حضرت علی شیخ دامت برکاتہم کی سرپرستی سے انشاءاللہ آگے بڑھ کر کام کریں گے.